السلام علیکم۔ آج ہم بورڈ کے اردو پرچے میں ایک اہم سوال خط نویسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں نہ صرف خط لکھنے کا درست طریقہ بتایا جائے گا بلکہ نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بھی آگاہی دی جائے گی، یعنی یہ بھی بتایا جائے گا کہ خط کے کس حصے کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اور طالب علم کس طرح اس سوال میں پورے نمبر حاصل کر سکتا ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب، خط کے آغاز میں صفحے کے دائیں طرف سب سے اوپر امتحانی مرکز لکھیں گے۔ کئی لوگ کمرہ امتحان لکھتے ہیں جو کہ درست نہ ہے۔ انگریزی ترکیب ایگزامینیشن ہال کا اردو مترادف و متبادل امتحانی مرکز ہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ لکھنے کا درست طریقہ یا تو آپ لکھیں، یعنی اگر فرض کریں 10 مئی ہے تو 10 مئی 2023 عیسوی، یا دوسرا طریقہ ہم لکھ سکتے ہیں 10 مئی 2023۔ اور اس کے سوا کوئی بھی طریقہ غلط تصور ہوگا۔ بعض لوگ امتحانی مرکز کے بعد یہاں انگریزی خط کی ابتدا میں شہر الف ب جیم لکھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ تاریخ کے بعد القاب و آداب کی باری آتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ خط کو عربی میں مکتوب، خط لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار، اور جس کو خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ القاب کی بات کرتے ہیں۔ القاب لکھتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ وہ مکتوب الیہ سے تعلق اور اس کے مقام و مرتبے سے مناسبت رکھتے ہوں۔ مثلا اگر آپ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو القابات میں لکھیں گے محترم ابا جان۔ اس کے آگے ندائیہ ضرور استعمال کریں گے۔ السلام علیکم ادھر بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ القاب اور آداب۔ السلام علیکم لکھنے میں بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی وہ السلام کے آغاز میں الف کے بعد لام نہیں لگاتے، جو کہ غلط ہے، یہ لگانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر میم کے بعد یہاں واو لگا دیتے ہیں، جو ایک دوسری غلطی بن جاتی ہے۔ اس طرح نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو بعد ازاں خط کا سب سے بڑا اور اہم حصہ یعنی نفس مضمون آتا ہے، جسے انگلش میں باڈی کہتے ہیں۔ نفس مضمون کا خیال رکھا جائے کہ یہ مناسب ہو، غیر ضروری اور طویل نہ ہو۔ تو طوالت سے گریز کیا جائے، تکرار سے بچا جائے، مطلب کی باتیں لکھی جائیں، فضول باتیں نہ لکھی جائیں، اور عنوان کے مطابق ہی فقرے لکھے جائیں۔ اور اختصار سے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تو موضوع سے نہ ہٹیں کسی صورت بھی، اور املا و انشاء درست ہو۔ نفس مضمون ایک ہی پیراگراف کے بجائے ایک سے زیادہ پیروں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں مکتوب الیہ کے وابستگان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الوداعی سلام، اور پھر مکتوب نگار یا کاتب مکتوب الیہ سے تعلق کی مناسبت سے اپنا نام اور تعارف درج کرتا ہے۔
مکتوب علیہ سے تعلق کی مناسبت سے نام و پتہ درج کیا جاتا ہے۔ مثلا بیٹا باپ کو خط لکھ رہا ہے تو وہ لکھے گا آپ کا بیٹا۔ امتحان میں چونکہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی ہوتی، اس لیے نام کے بجائے یہاں پہ وہ الف ب جیم لکھے گا۔ خط کے نمبروں کی تقسیم کی بات کریں تو مقام تحریر یعنی امتحانی مرکز کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تاریخ درست طریقے سے لکھیں تو 1 نمبر اس کا ہے۔ پھر القاب و آداب کا 1 نمبر ہے۔ نفس مضمون اگر درست طریقے سے لکھا جائے تو ہر لحاظ سے درست ہو تو اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اختتام کا 1 نمبر ہے۔ اس طرح کل 1 2 3 6 9 اور 1 10، اس سوال کے کل 10 نمبر ہو جائیں گے۔